الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، گزشتہ درس میں اس بات کو ذکر کیا جا چکا ہے کہ غیر ضروری سوالات کرنے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، اور معاشرے کے اندر اس چیز کی ہمیں حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، لیکن جو ضرورت کے سوالات ہیں ان کو سیکھنا انسان کے لیے ضروری بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ بعض مرتبہ کوئی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے اور اس مسئلہ کے اندر کئی سارے شبہات ہوتے ہیں، سمجھنے والا صحیح بات کو سمجھ نہیں پاتا، تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے بار بار سوال کرنا اس کی گنجائش بھی ہے اور سوال کرنا بھی چاہیے۔ لیکن وہ مسائل جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہو اور نہ اس کا قبر اور آخرت میں فائدہ ہو، ان سوال سے گریز کرنے سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے اور اللہ رب العزت نے بھی ذکر فرمایا ہے۔ آج کی یہ جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے اور آ جاؤ رسول کی طرف۔ علماء فرماتے ہیں یہاں پہ دو باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر ایک، اس بات کی طرف آ جاؤ جو اللہ نے اتاری ہے، اور رسول کی طرف آ جاؤ۔ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے اور حدیث رسول اللہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بات جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور رسول کی طرف آ جاؤ اس سے مراد رسول کی ذات ہے اور اس کی بات کو ماننا بھی ضروری ہے۔ آگے ارشاد فرمایا قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کافی ہے وہی طریقہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ یعنی جب ان لوگوں کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ اور اللہ کے رسول کی طرف آ جاؤ، ان کی طرف سے آگے سے جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اسی طریقے پہ چلیں گے جس طریقے پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پا لیا۔ سامعین محترم، بعض لوگ اس آیت مبارکہ سے یہ استدلال کرتے ہیں، دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ جو لوگ حنفی ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کو مانتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے۔ دلیل کے طور پہ اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ دنیا میں جتنی جماعتیں ہیں آپ دیکھ لیں، ان ساری کی ساری جماعتوں کے جو نام ہیں وہ انہوں نے خود رکھے ہیں، لیکن ہم کون ہیں بھائی؟ اہل سنت والجماعت۔ ہمارا جو نام ہے وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر 73 فرقے پیدا ہوں گے، پچھلی امتوں میں 72 فرقے پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ناجی فرقہ ہوگا، باقی فرقے سارے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے راستے پہ چلے گا اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلے گا۔ آپ حضرات اپنی مسجد کے وہ درمیان کے اندر دیکھیں کہ راہ نجات یا نشان نجات جو لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے بھائی؟ ما انا علیہ و اصحابی۔ اب اردو کے اندر اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ ما انا علیہ، جو حضور کے راستے پہ چلے گا اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سنت۔ و اصحابی، جو میری جماعت صحابہ پر کے راستے پہ چلے گا اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جماعت۔ اب ہم کون ہوئے بھائی؟ اہل سنتی والجماعت، سنت کو ماننے والے بھی اور جماعت صحابہ کو ماننے والے بھی۔ ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم پہلے نمبر پہ مسلمان ہیں۔ اگر کوئی کافر ہم سے پوچھیں کہ آپ کون ہیں تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ مسلمان۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر ہمیں کوئی مسلمان ہی پوچھ لے کہ آپ کا کس مسلک سے تعلق ہے تو ہم کیا کہیں گے بھائی؟ اہل سنتی والجماعت۔
کہ سنت پر چلنے والے اور جماعت صحابہ کو ماننے والے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والے۔ اہل سنت والجماعت کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں۔ حنفی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تقلید امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرتے ہیں کن مسائل کے اندر؟ جن کا ذکر نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ جماعت صحابہ میں ہے، ان مسائل کے اندر، یعنی وہ مسائل کہ جن کا ذکر نہ قرآن میں ہے، جن کا ذکر نہ حدیث رسول اللہ میں ہے، نہ جماعت صحابہ میں وہ مسائل موجود تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہم ان مسائل کے اندر تقلید کرتے ہیں جو منصوص نہیں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اور اس کا ذکر جو ہے وہ حدیث رسول اللہ سے بھی ملتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، اور جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے پوچھا کہ اے معاذ آپ فیصلہ کیسے فرمائیں گے؟ حضرت معاذ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی میں قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تو پوچھا کہ اے معاذ اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہ ہوا تو پھر کیسے فیصلہ کریں گے؟ تو فرمایا کہ میں سنت رسول اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ مسئلہ سنت رسول اللہ میں بھی نہیں ہے پھر کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی رائے اور اجتہاد کے ذریعے کیا کروں گا؟ فیصلہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے لیے دعا فرمائی، حضرت معاذ کے لیے کیا فرمائی بھائی؟ دعا فرمائی۔ بات یاد رکھیں کہ عام طور پہ ہمیں غیر مقلدین دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ کی بات مانتے ہیں، حنفی نماز پڑھتے ہیں، رسول اللہ کی نماز نہیں پڑھتے، وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ہم محمدی نماز پڑھتے ہیں، اور یہ کون پڑھتے ہیں بھائی؟ حنفی نماز۔ بات سمجھے کہ ہم نے قرآن مجید کو مانا، کوئی امام ابو حنیفہ کی تقلید میں نہیں مانا۔ ہم حدیث رسول اللہ کو مانتے ہیں، اس کے اندر کوئی تقلید نہیں ہے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، جو واضح مسائل ہیں ہم ان میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد نہیں ہیں، ہم ان مسائل کے اندر تقلید کرتے ہیں جن مسائل کا ذکر نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث رسول اللہ میں ہے، اور نہ جماعت صحابہ میں ہے۔ ہم ان مسائل کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا سمجھ کر، ان کے علم کو اچھا سمجھ کر، اور ہم ان کو نیک اور امام سمجھ کر ان کی کیا کرتے ہیں بھائی؟ تقلید کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کو مقلدین پر فٹ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو کہا جائے تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی طرف آ جاؤ جو اللہ نے اتاری، اس سے مراد کیا ہے بھائی؟ قرآن مجید۔ فرمایا وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آ جاؤ رسول کی طرف۔ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، وہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا اگرچہ ان کے آباء نہ علم رکھتے ہوں کسی چیز کا اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں؟ کیا مطلب؟ اگر ان کے آباء جاہل ہوں پھر بھی ان کی اتباع کریں گے؟ ایسا نہیں انہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک بات آپ یہ یاد رکھیں کہ اتباع جو ہے وہ ہمیشہ علم کی ہوتی ہے، بڑی عمر کی نہیں ہوتی۔ عام طور پہ اگر کوئی چھوٹی عمر کا عالم ہو اور وہ کسی بڑے کو مسئلہ بتا دے تو عام طور پہ بڑا آدمی کیا کہتا ہے کہ ہم فلاں کے علماء کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ہم نے فلاں کی باتوں کو سنا ہے اور آپ کل کے عالم ہیں، ہمیں مسئلہ بتا رہے ہیں۔ اتباع جو ہے وہ علم کی ہے، بڑے پن کی نہیں ہے۔ دلیل کے طور پہ ہمارے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کیا کہا تھا کہ اے ابا جان میری اتباع کر علم میں، حالانکہ باپ بڑا تھا اور حضرت ابراہیم بیٹے تھے، لیکن کیا فرمایا کہ میری اتباع آپ کے ذمہ کیا ہے؟ ضروری ہے علم کے حوالے سے، کیونکہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے اور تجھے علم نہیں ہے، لہٰذا میری بات مانو تو کیا ہو جائے گی؟ کامیابی ہو جائے گی۔ تو یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ علم کی اتباع ضروری ہے، بڑا ہونے کی اتباع ہونا ضروری نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو لازم پکڑ لو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، فرمایا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ شخص جو بھٹک جائے جس وقت تم ہدایت یافتہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بات ذکر فرمائی ہے کہ ہر انسان کو چاہیے وہ اپنے آپ کو ہدایت پر جما لے۔ جب آدمی ہدایت پر جم جاتا ہے تو گمراہ آدمی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، گمراہ آدمی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ شرط یہ ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے،
اس کے اعمال درست ہونا چاہیے اور دلیل کے ساتھ اسے اس بات کا یقین ہونا چاہیے میں حق پر ہوں۔ پھر فرمایا کوئی جو گمراہ آدمی ہے کبھی بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ آگے ارشاد فرمایا الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ تعالیٰ خبر دے گا تمہیں اس چیز کی جو تم کیا کرتے تھے۔ ایک وقت آئے گا ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر جو اعمال ہم دنیا کے اندر کرتے ہیں وہ اعمال ریکارڈنگ ہو رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے دیکھنے کو تو یہ سورج ہے لیکن اصل کے اعتبار سے یہ ہماری ویڈیو بنا رہا ہے، دیکھنے کو تو یہ چاند ہے اصل کے اعتبار سے ہماری ویڈیو بنا رہا ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آج کل ان چیزوں کو بالکل سمجھنا آسان ہو گیا کہ ایک آدمی چھوٹا سا کارڈ ہے آپ دیکھتے ہیں اس میں 20 گھنٹے کی ریکارڈنگیں موجود ہیں، قیامت والے دن بھی اسی طریقے سے ریکارڈنگیں موجود ہوں گی اور سارے اعمال انسان کے سامنے آ جائیں گے۔ جب یہ بات انسان کے ذہن میں مضبوط ہو جائے کہ میری ہر نقل و حرکت کو اللہ دیکھ رہا ہے، پھر ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر انسان کے لیے گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ کل کے درس میں